زندگی کا ذکر ہے، 145 دفعہ موت کا ذکر ہے. تو کچھ ربط سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ چلو ایک اور آسان کرتے ہیں. قرآن مجید میں دنیا کا ذکر 115 دفعہ آیا ہے. میں تو حافظ نہیں، حافظوں کا باپ ضرور ہوں، حافظوں کا استاد ضرور ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن ذہن میں رکھنا 115 دفعہ دنیا کا مادہ قرآن میں آیا ہے، اور 115 دفعہ ہی آخرت کا مادہ آیا ہے. تو معلوم ہوا دنیا اور ہے، آخرت اور ہے. دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی. میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، کسی مدرسے میں دیکھو یا کسی خاندان میں دیکھو، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی سعید صاحب کے والد محترم قاری دل پذیر اللہ کے نیک بندے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، استاد یوسف صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا، بڑے بڑے بابے یہاں نہیں ہیں ان کو دیکھا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں جس مجلس میں جاؤ، خاندان میں جاؤ، تمہیں سفید ریش نمازی نظر آئے، بزرگ نظر آئے، تو کہا کرو جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا بلبل زار سے، جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا بلبل زار سے. او خزاں کی دن بھی قریب ہے، نہ لگانا دل کو بہار سے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو قرآن میں دنیا کا ذکر 115 دفعہ ہے اور آخرت کا ذکر بھی 115 دفعہ ہے. یہ دونوں ضدیں ہیں. الضدان لا یجتمعان، الضدان لا یجتمعان. دنیا آخرت نہیں ہے، آخرت دنیا نہیں ہے. دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا. انسان ہے نا، انسان ہے، اس کا یہ جو جسم ہے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ فانی ہے. کسی کا جسم فنا نہ ہو یہ اس کی کرامت ہو سکتی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ، جو روح ہے یہ باقی رہنے والی ہے. تو دنیا کا ذکر 115 دفعہ، آخرت کا ذکر 115 دفعہ. دونوں کا ذکر کیوں کیا ہے کہ دنیا اور آخرت آپس میں ضدیں ہیں. قرآن مجید میں شیاطین کا ذکر 88 دفعہ آیا ہے. کتنی دفعہ آیا ہے؟ 88 دفعہ. قرآن ذہن میں بٹھا رہے ہو کہ یہ رابطے والی کتاب ہے، مربوط کتاب ہے. اب سمجھنا 88 دفعہ شیاطین کا ذکر آیا ہے. تو معلوم ہوا شیاطین اللہ کے دشمن، چاہے وہ انسانوں سے ہو چاہے جنات سے. اللہ کی توحید کا منکر، پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا منکر، صحابہ کرام کی عظمت کا منکر، میری ماؤں کی عظمت کا منکر، آل بیت کی عظمت کا منکر، خلفاء راشدین کی عظمت کا منکر، قرآن کا منکر، حوض کوثر کا منکر، شفاعت کا منکر، معراج کا منکر، عذاب قبر کا منکر، یہ سارے کافر شیاطین ہیں. تو شیاطین کا ذکر 88 دفعہ آیا ہے. قربان جاؤں فرشتوں کا ذکر بھی 88 دفعہ آیا ہے. لیکن فرشتوں کے ساتھ یہ بڑھا لے، ایک ہے فرشتہ، ایک ہے فرشتہ سیرت انسان، وہ بھی فرشتہ ہوتا ہے. ایک ہے فرشتہ ہم مانتے، ایک ہے فرشتہ سیرت. فرشتہ سیرت جو ہے چاہے وہ انسان ہے وہ بھی فرشتے کے حکم میں ہے. تو اگر فرشتے کا ذکر 88 دفعہ آیا ہے، اللہ اکبر، شیاطین کا ذکر 88 دفعہ آیا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ شیطان اور شیطان جیسا، فرشتہ اور فرشتے جیسا یہ آپس میں برابر نہیں ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. کہو سبحان اللہ. ایک صرف مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں 75 دفعہ ذکر آیا ہے مصائب کا، مصیبتوں کا. یہ مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلا مانگنی چاہیے. مصیبتوں کا ذکر 75 دفعہ آیا ہے. قربان جاؤں شکر کا ذکر بھی 75 دفعہ آیا ہے. تو معلوم ہوا
اللہ سمجھانا چاہتے ہیں مصیبتیں آئے مانگو نہیں، جب آ جائیں تو صحابہ کی عظمت کی خاطر شہید ہونا پڑا، 20 سال جیل میں رہنا پڑا، ماں باپ کا جنازہ نصیب نہ ہوا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مصیبت کا ذکر 75 دفعہ آیا ہے تو صبر اور شکر کا ذکر بھی 75 دفعہ ہے۔ اس پہ میں اگر مغرب تک بیان کرتا رہوں ان چیزوں کو تو یہ انشاءاللہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو جھلک سنانی تھی کہ قرآن مجید مربوط کتاب ہے، اس کے اندر رابطہ ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے میں مربوط ہوں۔ کیسے مربوط؟ قرآن، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس، یہ 4 چیزیں شریعت کا اصول ہے اور یہ چاروں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ سنت قرآن کے خلاف ہے، اجماع قرآن کے خلاف ہے اور قیاس قرآن کے خلاف ہے، سب کا سبق ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا اور یہ برکت بھری ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے اور رحمت کا مستحق بن جانا ہے۔ 1-2 چیزیں سمجھے پھر مدیالی صاحب تشریف لاتے ہیں، کیونکہ عظمت قرآن بیان کرنی ہے، عظمت قرآن بیان کرنی ہے۔ ادھر ذرا توجہ کرنا، انسان کی 2 حیثیتیں ہیں، علماء سمجھیں گے، میں ادنا سا مدرس ہوں، آپ کو بھی سمجھا لوں گا۔ ایک ہے القاء فی الجلوہ، ایک ہے تلقی فی الخلوہ۔ القاء فی الجلوہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ میں جب آئے استاد مولانا نور محمد نور اللہ برکتہ کے پاس، مجھے شرح عقائد شروع کرائی۔ جب میں نے شروع کی تو فرمانے لگے کہ تجھے خلاصہ نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا، کوئی نہیں تو نے سیکھا۔ تو میری گردن نیچے ہو گئی، بڑی بات سمجھ آ گئی۔ اس سے یہ عادت پڑی کہ کچھ نہ کچھ بات سمجھا لیتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ایک ہے القاء فی الجلوہ، لوگوں میں اپنے آپ کو ڈال دینا، منبر پہ آ جانا، سٹیج پہ آ جانا۔ ایک ہے تلقی فی الخلوہ، علیحدہ بیٹھ کے اللہ کو پہچاننا، اللہ کے دین کو پہچاننا، یہ تلقی فی الخلوہ ہے۔ تلقی فی الخلوہ جتنی اچھی ہوتی ہے، القاء فی الجلوہ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام غار حرا میں گئے، 6 ماہ بیٹھے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، یہ تلقی فی الخلوہ ہے۔ جب یہ صحیح ہو گیا پھر صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ جس زور سے کہا، جس جرأت کے ساتھ کہا، جس ہمت کے ساتھ کہا، جتنی تلقی فی الخلوہ مضبوط تھی اتنی القاء فی الجلوہ بھی مضبوط تھی۔ اب اور آسان کروں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تلقی فی الخلوہ علیحدگی میں اللہ کا قرآن سیکھا، اللہ کا قرآن سیکھا۔ اور یاد رکھنا، قرآن سیکھا صحابہ کرام نے، ہمیں صحابہ کرام کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا، لیکن قرآن تب سمجھ آئے گا پہلے ہم صحابہ کو سمجھیں گے۔ صدیق کو سمجھو، فاروق کو سمجھو، عثمان کو سمجھو، علی کو سمجھو، حسنین کو سمجھو، حضرت معاویہ کو سمجھو، میری ماؤں کو سمجھو، انہیں سمجھ لیا، اب تمہیں قرآن سمجھ آئے گا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، کیا بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھو تلقی فی الخلوہ جتنی مضبوط ہوگی اتنا القاء فی الجلوہ آئے گا۔ شاید تبلیغی جماعت والے کہیں کہ وہ ہماری مثال یہ مولوی دے دینا تو ہمیں بڑی اچھی بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم بھائی معتدل لوگ ہیں، چاہے پکے اشاعتی ہیں، جتنا چلہ مضبوط لگاؤ گے نا، چلہ، موبائل بھی بند، گفتگو بھی بند، گھر والوں کے ساتھ بات بھی بند، تصور بھی بیوی کا نہیں کرنا، تصور بھی علاقے کا نہیں کرنا، یہ تلقی فی الخلوہ ہے۔ تو تبلیغی جتنا چلہ مضبوطی سے لگاتا ہے، پھر جب آ کے اڈے والی مسجد میں بیان کرتا ہے، سب کچھ
مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، وہ تلقی فی الخلوہ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی پھر القاء فی الجلوہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا بھی؟ استاد مولانا نور محمد ہو یا استاد انور شاہ کاشمیری ہو یا استاد محمد یوسف صاحب ہو یا جتنے میرے علماء بیٹھے ہیں بھائی، تم نے جن مدرسوں میں جتنی مضبوطی سے علم پڑھا، اپنی عبارت چلائی، یہ تلقی فی الخلوہ تھی۔ اس میں جو تمہارا ذہن بن گیا نا، القاء فی الجلوہ میں تمہارا وہی ذہن ہوگا۔ کھل کے کہو گے لوگوں کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی مختار کل نہیں۔ اور لوگوں بکھڑ والے ولی اللہ تو ہو سکتے ہیں لیکن حاجت روا مشکل کشا میرے شریف والے بزرگ تھے، ہو سکتے ہیں لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ جتنا تلقی فی الخلوہ مضبوط ہوگا اتنا القاء فی الجلوہ مضبوط ہوگا۔ جب تلقی فی الخلوہ انور شاہ کاشمیری کے پاس ہو، قاسم نانوتری کے پاس ہو، حسین احمد مدنی کے پاس ہو، جب ادھر جتنی مضبوطی سے رہا پھر ادھر استرے بھی چلے، پھر پتھر بھی پڑے، القاء فی الجلوہ اس نے جب کیا، ڈٹ کے لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، تلقی فی الخلوہ کو اگر سمجھنا ہے، آؤ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ سے رابطہ ہے، تلقی فی الخلوہ ہے۔ آؤ تلقی فی الخلوہ ہو گئی، القاء فی الجلوہ، یا ایھا المدثر، اور نکل گیا وہ زمانہ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آؤ میرے لاڈلے پیغمبر چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، رب کی عظمت بیان کرو۔ تو یہ جتنی صفات ہے، ان المسلمین والمسلمات قد افلح المؤمنون، سمجھ رہے ہو؟ جتنی صفات ہے قرآن میں، اگر تمہیں کوئی کہے کہ اجرا کرنا ہے تو کیسے اجرا کرو گے؟ دعوے سے کہہ دینا جتنی صفات مومنین کی قرآن میں ہے، سب سے پہلے مصداق صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، حضرت معاویہ ہے، میری پیاری ماں عائشہ صدیقہ، باقی مائیں ہیں، سبحان اللہ، یہ ان کی کرامت ہے۔ قرآن کی ساری صفات میں کہہ سکتے ہو، پہلا مصداق صحابہ کرام ہے، صحابیات ہیں، آل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ ہم اشاعت والے صرف بیان کرتے مردے نہیں سنتے۔ الحمدللہ ہماری جماعت گلدستہ ہے، ہم ہر ایک کی قدر کرتے ہیں۔ جب ہم توحید بیان کرتے ہیں تو پھر ہمارے جیسی بیان کو نہیں کر سکتا۔ جب ہم ختم نبوت بیان کرتے ہیں اپنا حق ادا کرتے ہیں، جب شان صحابہ بیان کرتے ہیں اپنا حق ادا کرتے ہیں، جب شان اولیاء بیان کرتے ہیں اپنا حق ادا کرتے ہیں، جب وراثت بیان کرتے ہیں اپنا حق اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جتنی صفات قرآن حدیث میں ہو، اگر کوئی کہے دکھاؤ نا ایسا کون ہے، مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، قانتات بھی ہو، ساری چیزیں، والذاکرین اللہ کثیرا بھی ہو، کہو صحابہ کرام ہے، جلدی سے۔ قد افلح المؤمنون کون مصداق ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ جنتی لوگوں کا ذکر آیا، کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ نیک عورتوں کا ذکر آیا، طیبات للطیبین، ہماری مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ قرآن کا مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام۔ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا آخری حصہ کیا ہے؟ شفاعت ہے، اور میرے آقا کو اتنی بڑی شفاعت کیوں نصیب ہوئی ہے یہ ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اس دنیا میں اتنی عاجزی کی ہے، اپنی مثال آپ بنے ہیں، کہو سبحان اللہ، اپنی مثال آپ بنے۔ اب ذرا سمجھنا، میرے آقا نے رب کے سامنے عاجزی کی، آپ جیسا عبد کوئی نہیں، آپ جیسا بندہ کوئی نہیں، آپ جیسا نبی اور رسول کوئی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں، آپ جیسا اخلاقی کوئی نہیں، آپ جیسا صفا کوئی نہیں،
آپ جیسا ذکی کوئی نہیں، لیکن ذرا دیکھنا عاجزی کی باری آتی ہے تو میرے آقا اللہ کے سامنے کہتے اللہ میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، آپ جیسا کوئی بندہ نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اتنے بڑے عبد ہیں، گئے پھر بھی عبد ہے، واپس آئے پھر بھی عبد ہے۔ استاد ملوالی والے نکل جاتے ہیں منہ سے، ملوالی والے استاد مولانا نور محمد نبر اللہ مرکزہ پنجابی میں فرماتے تھے کہ عبد کا معنی ہونا بغیر چون چراندے من لینا۔ سارے کو بھئی اللہ کی کروڑ ہاں رحمت استادوں کی قبر، کہ عبد کہتے ہیں بغیر چون چرا کے مان لینا۔ تو میرے آقا کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آپ عبد ہے، معراج پہ گئے پھر بھی عبد ہے، واپس آئے پھر بھی عبد ہے۔ آج ایک چلہ لگا لے یا چلہ کر لے یا عمرہ یا حج کر لے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی مفتی ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی خطیب ہے، نہ کوئی اور۔ میں نے اس سے ایک جاہل کی تقریر سنی، علماء بیٹھو ہنسو گے رونا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیوبندی کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، یہ جتنے پیر ہیں کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھنا علمی جواب کیا علمی جواب دیتا ہے، تم پہلی مکھیاں ختم کرو ساری دنیا سے، ہم انشاءاللہ مکھیاں بھی نہیں بنوائیں گے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ لن یخلقوا ذبابا؟ یہ قرآن کی سمجھ ہے، ہر کسی کو مکھی نہیں بنا سکتے۔ پہلی مکھیاں ختم کرو پھر یہ ہم پہ اعتراض کرو، پہلی مکھیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ کی توحید سمجھ آ جائے، خدا کی قسم پھر انسان کی حالت یہ ہوتی ہے انی ذاہب میرا ربی سیہدین، وہ پھر جنگلوں میں رہا ہوتا ہے لیکن دل عرش معلیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ تو میں سمجھانا چاہتا تھا میرے آقا نے اتنی عاجزی کی، اللہ کے سامنے عاجزی کی، اللہ نے معراج کرا دی، خاتم النبیین بنا دیا۔ تو مولوی و طالب علم و عوام و خواص عاجزی کرنی چاہیے یا تکبر کرنا چاہیے؟ نہیں، عاجزی کرنی چاہیے یا تکبر؟ تو جو سٹیج پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ اور کھڑے ہو کے چاہے وزیر اعظم ہو کہے او فضلو او فلانے معاذ اللہ میں تو نقل کفر نہ باشد، جو علماء کی توہین کرے پھر کیسے ذلیل ہوتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، مجھے بتاؤ کوئی ایسا آدمی حکومت میں ہے، عوام میں ہے، حواس میں ہے، سنیوں میں ہے، کسی اور مسلک میں ہے، حیاتی ہے، مماتی، علماء کی کرے توہین، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو جسے پھر اللہ ذلیل کرتا ہے اسے نہ ووٹ، نہ الیکشن، نہ بیگم، نہ امریکہ، نہ یہود و نصارہ کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے عاجزی بڑی اچھی چیز ہے، عاجزی بڑی۔ میرے آقا نے عاجزی کی، فرما میرے پیارے پیغمبر تو نے میرے سامنے عاجزی کی ہے، پھر تجھے بدلہ یہ دیں گے، تمہیں معراج کراتے ہیں، سبحان، تمہیں معراج کراتے ہیں، تمہیں خاتم النبیین بناتے ہیں۔ اور آپ نے مخلوق کے ساتھ عاجزی کی ہے۔ آج 2 جماعتیں پڑھ لیں یا کسی مدرسے کا فارغ ہو جائے وہ پورا ہاتھ بھی نہیں دیتا، اس طرح ملتا ہے۔ یہ آج کی خطابت کی علامت ہے، بہترین جیکٹ ہوگی، بہترین چوہا ہوگا، اور علامت یہ ہوگی کہ وہ پورا ہاتھ بھی کسی کو ملنے کے لیے نہیں دے گا، مصافحہ نہیں کرے گا۔ میرے آقا اتنی عاجزی مخلوق کے ساتھ کی ہے، یاد رکھنا، اتنی عاجزی مخلوق کے ساتھ کی ہے، فرمایا میرے سامنے عاجزی کی، تجھے معراج کرا دی، خاتم النبیین بنا دیا، اور تو نے مخلوق کے ساتھ اتنی عاجزی کی، تجھے شفاعت کبریٰ عطا کر دی۔ کہو سبحان اللہ۔ دل خوش ہوتا ہے نا جب اپنا کوئی بزرگ بڑے درجے پہ ہوتا ہے نا، میرے استاد بڑے لے، میرے پیر بڑے لے، میرا سسر بڑا لے، کہتے ہو نا نوجوانوں فلاں لے فلاں لے فلاں ایسا فلاں ایسا۔ میرے آقا کی عظمت کو ہم دیکھ کے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سارے نیچے رہ جائیں گے جب آپ مقام محمودہ پہ کھڑے ہوں گے۔ اور اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے کہ میرے آقا نے مخلوق میں ایسی عاجزی کی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ذرا عاجزی کر کے دیکھ، پھر اپنی بلندیوں کو دیکھ،
جس خطیب نے عاجزی کی ہے اللہ نے اسے بلند کیا، جس مدرس نے عاجزی کی ہے اللہ نے اسے بلند کیا، جس واعظ نے عاجزی کی ہے اللہ نے اسے بلند کیا، جس عورت نے عاجزی کی ہے اللہ نے اسے بلند کیا، جس حاجی نے عاجزی کی ہے اللہ نے اسے بلند کیا، جس حکمران نے عاجزی کی ہے اللہ نے اسے بلند کیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کر رفعہ اللہ، ایسی بلندیاں ہوگی کہ 20 سال جیل میں رہے گا بلندی میں کمی نہیں آئے گی، لوگ پتھر ماریں گے بلندی میں کمی نہیں آئے گی، بچے شہید ہو جائیں گے کمی نہیں آئے گی، لوگ مخالف ہو جائیں گے بلندی میں کمی نہیں آئے گی، رفعت میں کمی نہیں آئے گی، سگے بیگانے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بینک بیلنس بھی خالی ہو جائے گا، بیماری کی یلغار ہو جائے گی، لیکن جب عاجزی کرے گا رفع اللہ، حتیٰ کہ پھر تیرا جنازہ جا رہا ہوگا۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سننا، کسی فقیر درویش کا شاگرد یہ بات کرنے لگا، ہر ایک کو تمنا ہے، آپ کو بھی ہمیں بھی، سب سے بڑی تمنا یہ ہونی چاہیے جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ اکبر، اللہ آخری بات سن لیں، میں ختم کرتا ہوں۔ میری ایک سادی سی بات ہے، علامہ کی موجودگی میں کرنے لگا ہوں، خدا را یہ خواہش رکھا کرو خاتمہ بالایمان ہو، جس دن ہمارا جنازہ جا رہا ہو ہمارے ذمے حقوق العباد بھی نہ ہو، حقوق اللہ بھی نہ ہو، حقوق اللہ نہیں ہمارے ذمے، کامیابی نہیں، حقوق العباد بھی ہمارے ذمے نہ ہو۔ خدا کی قسم پھر انشاءاللہ جنازہ جائے گا، اللہ فرمائے گا یہ تو پہلے مغفور ہے، جنازہ پڑھنے والے سارے مغفور بن جائیں گے، جنازہ پڑھنے والے سارے مغفور بن جائیں گے۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے چاروں حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، اور حمد کی 3 قسمیں ہیں، ایک حمد قولی ہے، دوسری حمد بدنی ہے، اور تیسری جو حمد ہے یاد رکھنا وہ حمد حالی ہے۔ بس یہ بات سمجھے، حمد قولی زبان سے اللہ کی حمد بیان کرنا الحمدللہ، اور فعلی اور بدنی بدن سے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ بدنی اور فعلی اطاعت ہے۔ اور دل کی حمد کیا ہے؟ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہاتھ کان و دل یار، حمد جو قلبی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھا ہے اندی ظاہر الی ربی سیادین، رب کے ساتھ ایسا تعلق جڑا ہوا ہو کبھی اللہ اسے نہ بھولے، آخرت اسے نہ بھولے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، الحمدللہ قولی حمد بھی ان میں تھی، فعلی اور بدنی حمد بھی ان میں تھی، اور آگے الحمدللہ قلبی اور حالی حمد بھی ان میں تھی۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی قلبی حمد اور فعلی بدنی اور زبانی عطا فرمائے۔ علماء کا مجمع تھا، میں علماء کا مجمع تھا، جو کچھ بیان کیا اللہ قبول فرمائے۔ اس وقت میرے بھائی عطا اللہ بندیالوی ایک غنیمت ہے، خدا کی قسم اگر یہ قانون ہو کہ کسی کی زندگی کسی کو لگ سکتی ہو، آج آپ جیسے اور مجھ جیسے دیوانے کہے یا اللہ ہماری زندگیاں بھی انہیں لگا دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ توجہ سے بات سننا سمجھنا، یہ اس وقت کتابت میں آیت من آیات اللہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے حضرت والد محترم کا خوبصورت بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ میں ذرا ملتمس ہوں آپ تمام حضرات سے تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، بعد میں آنے والے معزز سامعین وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ان کی بے اکرامی نہ ہو، تھوڑے تمام حضرات قریب ہوں، ان کو جگہ مل جائے۔ تمام حضرات قریب تشریف لے آئیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب آپ کے سامنے اس مسجد میں جو ادارہ
بچوں پر تربیت کرتے ہوئے دین کی خدمت کر رہا ہے، مدرسہ اشاعت القرآن، اس کا رزلٹ اور اس کی محنت اور اس کی کارکردگی آپ کے سامنے دکھائی جانے لگی ہے۔ تمام حضرات جو بچے ابھی آپ کے سامنے آخری سبق سنائیں گے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور دعا بھی کریں گے، اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک شاداب و آباد رکھے۔ اب آپ کے سامنے سب سے پہلے اس مسجد کے خادم اور اس کے متولی قاری احمد سعید صاحب، ان کی ننھی بیٹی زہرا سعید آپ کے سامنے میں دعوت دوں گا، وہ اپنا آخری سبق سنائے اور آپ سب حضرات ماشاءاللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اب آپ کے سامنے آخری سبق سنانے کے لیے مائک پہ آ رہی ہے زہرا سعید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات ایک دفعہ اونچی آواز سے کہیں ماشاءاللہ۔ سامعین مکرم، یہ اعزاز کہ جب کوئی بچہ ناظرہ یا حفظ کرے تو آپ دیکھتے ہیں اہل محلہ اور اہل علاقہ وہ منظر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا قرآن دنیا میں پڑھنے والوں کا اعزاز میدان محشر میں ہوگا، جہاں ساری مخلوق کو اعزاز دیکھے گی اور پھر انسان وہاں رش کرتے ہوئے یہ اللہ سے تمنا کرے گا کاش میرے سارے بیٹے ہی قرآن کے حافظ ہوتے اور قرآن سے تعلق ہوتا۔ تمام حضرات کے منظر دیکھ کے آج یہ ارادہ کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، انشاءاللہ قرآن کی تعلیم دیں گے۔ اب اس کے بعد اسی ادارے کا ایک اور ننھا منھا طالب علم محمد ارسلان بن عبدالعزیز صاحب وہ آپ کے سامنے ایک سورت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق الله العظيم۔ اب اس کے بعد ایک اور ننھا سا طالب علم محمد عدیم محمد اعجاز وہ آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اب اسی طرح ایک اور ہمارا ننھا بھائی امجد گل بن گل محمد وہ بھی اسی طرح ایک مختصر سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ